بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے انتخابات کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ 15 نومبر ہے، اور گلگت بلتستان اسمبلی میں کاغذات نامزدگی کی تاریخ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور اب تک 550 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ضلع ہنزہ سے تعلق رکھنے والے ایک امیدوار، جن کا سیاسی طور پر جو ایفیلیشن ہے، پارٹی تعلق ہے، وہ مسلم لیگ نون سے ہے، تاہم انہوں نے آزاد حیثیت سے انتخابات میں نامزدگی جمع کرائی ہے۔ ہم ان سے ہنزہ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، اور ہم ان کی اپنی منشور کو اور ان کے ویژن کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ان سے سوالات سامنے رکھیں گے کہ ہنزہ کے مسائل کیا ہیں اور ہنزہ کے عوام کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں۔ رحمت کریم بیگ صاحب، رحمت علی صاحب، آپ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون میں آپ موجود تھے جنرل سیکریٹری جیسے عہدے پہ، اور گزشتہ 3 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود ہنزہ کی نمائندگی اسمبلی میں کیوں نہیں رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو فہیم صاحب کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور ہم اپنی کمیونٹی کے لیے ہم کیا دینا چاہتے ہیں، کیا ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیا ڈیلیوری چاہتے ہیں، تو آپ نے شکریہ ہمیں مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہا پریویس گورنمنٹ میں۔ مجھے آفس دیا گیا تھا جنرل سیکریٹری کا، تو میرا خیال کچھ اور تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ہم جا کے کمیونٹی کو ان کی تھوڑی خدمت کر لیں، پریویس گورنمنٹ کی طرح وہاں مطلب اس طرح کی سچویشن نہ آئے، لوٹ مار نہ ہو، اچھا ڈیولپمنٹ کے کام ہوں، جس طرح ہمارے لوگ ان کی ریکوائرمنٹس تھیں اسی طرح کام کرے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو میں برملا میں کہتا آیا ہوں کہ ون مین شو چلا، ڈیلیوری نہیں ہوئی، کام نہیں ہوئے۔ اس بنا پہ کئی بار میں نے احتجاج کیا، ایون دین سی ایم صاحب کو بھی میں نے کہا کہ بھئی اس طرح کی سچویشن آگے جا رہی ہے، پارٹی بکھر رہی ہے، تو آپ تھوڑی سی امینڈمنٹس کر لیں، تھوڑی سی تبدیلی لائیں۔ ایسا ہوا نہیں، تو اب دل برداشتہ ہو کے میں نے وہاں سے ریزائن دیا۔ آپ نے شروع میں کہا کہ نون لیگ کا حصہ ہیں، تو اب چونکہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور وہ ریزگنیشن بھی میں نے میڈیا میں کہا تھا، ریٹرن دیا بھی نہیں تھا، تو اس پہ کسی نے رپلائی بھی نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب پارٹی بکھری ہوئی تھی، میرا ارادہ تھا کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے یا نون لیگ کے سپورٹ کے لیے، چونکہ ہماری ایفلیشن رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اب جب پارٹی بکھری تھی، میر صاحب، رانی عتیقہ اور وہ جتنے بھی پریویس کینڈیڈیٹس تھے، وہ پارٹی کو تقریباً خیر آباد انٹرنلی کہہ چکے تھے، تو ہم سپورٹ ضرور کرتے۔ سابق وزیر اعلیٰ صاحب اگر آ کے ہمیں سنتے، بعد میں بھی ہمیں سنتے، ہم سے پوچھتے کہ بھائی پارٹی میں مسائل کیا ہیں، کیا پرابلمز ہیں، تو ہم ان کو بتا دیتے، وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے دوبارہ بحالی کی کوشش انہوں نے کی ہوتی تو بحال ہو سکتا۔ اب بھی بکھرے ہیں، اب بھی کارکن اچھے خاصے کارکن ہیں نون لیگ کے، بکھرے ہوئے ہیں، تو بس ان معاملات کی بنا پہ پھر ہم آ گئے آزاد۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہنزہ کی عوام کو کن بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہنزہ میں وہ تو مسائلستان ہے، ہنزہ نہیں رہا، وہ تو مسائلستان ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ آپ لے لیں تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں میڈیا چینلز پہ کہ آپ سے بھی کہوں کہ یہ الیکٹریسٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، سب سے بڑا پانی کا بڑا ایشو ہے۔ کچھ ایریاز میں کربلا کا منظر ہے بھائی، اور لوکل ایڈمنسٹریشن بھی سوئی ہوئی ہے۔
حالانکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کے جو ایشوز ہیں، اگر وہاں کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مسائل کو فوکس کریں، ان پہ کام کریں. شاید لوگ پتہ نہیں اپنے جیب بھرنے کے چکروں میں ہیں یا بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو دوسری بات تو یہ ہے کہ میں نے پریویسلی بھی شیئر کیا ہے کہ یہ وہ واحد بلی ہے، ہنزا کی بلی، جو کچھ کھانے کے لیے میاؤں نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں. ہمارا کام ہے اس بلی کو میاؤں کروانا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب تک آپ بھوکے ہیں، ایک بچہ گھر پہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بالکل نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بھوک جو ہے وہ اسے رلا دیتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو پھر گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ بھوکا ہے، پھر اسے کچھ کھلا لیتے ہیں. تو یہ بچہ نہ روتا ہے، بھوکا بھی ہے، روتا بھی نہیں ہے. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس بچے کو ہم رلائیں گے. مطلب ان سینس کہ اس کو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو مطلب یہ کم از کم آواز اٹھائے، شور کرے. اور ہماری اس سوسائٹی میں جب تک کوئی بندہ شور نہ کرے، جب تک کوئی بندہ احتجاج نہ کرے، اس کو حق نہیں ملتا. آپ کی ان باتوں سے مجھے وہ جو ہنزا کے حوالے سے ایک اوورال ایک تاثر ہے کہ ہنزا میں سیاسی شعور زیادہ نہیں ہے، اس تاثر کو مطلب مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس پہ. کہیں میں اگر غلط نہ ہوں تو جب آپ گراؤنڈ پہ اندر چلے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سبھی سیاسی ہیں، سبھی سمجھتے ہیں، بولتے تو سب ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بڑی بڑی باتیں، لیکن آواز نہیں اٹھاتے. آپ دیکھیں یہ ان کا اسیران کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ. اگر یہ کوئی آج چھڑوائے تو کل بلا مقابلہ کسی کو جتوائیں ہنزا والے، چونکہ سبھی جانتے ہیں کہ قصور ان کا نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے علاوہ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ فری اسیران، فری بابا جان، فری فلان، فری بستان، کوئی روڈ پہ آیا. اب یہ بابا جان والی جو پارٹی ہیں، یار مجھے لگتا ہے پتہ نہیں if I am not wrong کہ یہ اس کے نام پہ کہیں سیاست تو نہیں کر رہے. میرے بھائی آپ اگر بابا جان سے اتنی محبت کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ فرنٹ لائن پہ ہوں گا، آ جاؤ، چلو احتجاج کرنے نکلتے ہیں. کس طرح کا احتجاج کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن آج تک کسی نے احتجاج کیا نہیں، باہر روڈ پہ نکلے نہیں. یہ کیسا احتجاج ہے یار؟ صرف میڈیا پہ کہنے پہ کوئی آزاد کروا دیتا ہے.